چل پڑھ اللہم صلی بچی کا بیٹی آقا میرے بابا لگے چھڑ دے نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ حق با الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا بے شک اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا آسمانہ تے زمین تے اور پہاڑاں تے
فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، جدوں اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا، آسمان نے بھی انکار کر دیتا، زمین نے بھی انکار کر دیتا، اور پہاڑا نے بھی انکار کر دیتا، تے عاجزی دا اظہار کیتا کہ یا اللہ تیری امانت دا پہاڑ اسی کیویں چکاں گے؟ میرے پروردگار تیری امانت دا پہاڑ اسی نہیں اٹھا سکدے، اللہ تیری امانت نو کوئی نہیں چکدا؟ حکم ہویا میری امانت نو تے کوئی نہیں چکدا، فرمایا نہیں کو چکدا کہ نہیں چکدا؟ عرض کیتی پھر وَحَمَلَهَا الْإِنسان، جے کوئی نہیں چکدا تے آن تے تیری امانت دا پار میں چک لینا۔ اگر کوئی نہیں بوجھ چکدا تے تیری امانت دا پار میں چک لینا، حالانکہ انہو کان ظلوماً جہولا، فرمایا انسان دیاں دوویں صفتاں نے، ظالم بھی ہے تے جاہل بھی ہے۔ اللہ فرمایا امانت میری تے تو ظالم ہو کے جاہل ہو کے امانت تو میری پہ چکنا ہے۔ عرض کیتی مولا چکی امانت تے ویکھ لویں میں امانت دا پار تینوں انج دا چک کے وکھاواں گا، تیری تقدیر نے ہو کا مار جانا، میں دین لگیا نہیں گھبرانا۔ یعنی میں اس طرح دا عشق دا پار چکاں گا اور اس طرح دا بوجھ تیری امانت دا چکاں گا۔ اگر باس وال جاواں تے باس صرف اینی ہے، ایک مفسر کہندا ہے اس امانت تو مراد فرائض اور واجبات نے، دوسرا مفسر کہندا ہے کہ اس امانت تو مراد ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور تیسرا کہندا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، تیسرا کہندا ناپ تول وچ وعدہ گھاٹا نہ کرو، چوتھا کہندا ہے کہ اس امانت تو مراد عشق دی امانت سی، عشق دی امانت سی، عشق دی امانت، اس امانت تو مراد عشق دی امانت سی جدا پہار نہیں سی چکیا جاندہ، زمین نے بھی انکار کر دیتا۔ تو اج تواڈے سامنے حضور دی آمد تو پہلے ادھر مکے چ حضور آئے نے، ادھر یمن چ عاشق آیا، ایک اوس عاشق دا ذکر سنانا ہے، تے اج ایک اوس عاشق دا ذکر سنانا ہے جڑا ہندوستان بٹھنڈا شہر دے اندر جنہوں بابا رتن الہندی کہندے نے، او حضور دا بابا رتن الہندی جڑا حضور دا عاشق ہویا ہے۔ ہن پہلے عاشق دا ذکر سنیے جڑا یمن وچ ہویا۔ پہلی تے بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود یمن شہر دا تذکرہ کر دیا ہویا۔ میری سرکار دے لباں وچ علماء صاحب جڑی گل نکلی، میری سرکار فرمایا یمن دے لوگ رقیق القلب نے، نرم دل نے، عاشق مزاج نے۔ ہن ذرا گنتری کر کے ویکھیے، تبا ہمیری بھی یمن دا بادشاہ سی، اے نبی دی ولادت تو 1000 سال پہلے محمد عشق چ مر گیا، 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے حضور علیہ السلام دے عشق اندر 1000 سال پہلے یمن دا بادشاہ تبا ہمیری اے۔ اور پھر دوسری تو انہوں عشق دی گل دساں کہ جدو مدینہ طیبہ یمن دا بادشاہ اے پہنچیا تے اے دے نال 300 عالم سن اپنے، ہنا انہوں نے پوچھن لگا یار منو اے تے دسو، میں شہر بڑے پھرے نے، بڑیا شہران دی سیر کیتی ہے، پر اس شہر وچ پتہ نہیں کیڑا مقناطیس ہے، اس شہر وچ بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے، بڑا دل نو سکون آیا تے چین آیا، کتاباں پھول کے دسو اے شہر کیڑا ہے، یہ کیڑا شہر ہے؟ انہاں آکھیا بادشاہ سلامت، آخر الزمان پیغمبر مکے چ پیدا ہوئے گا تے قیام آ کے مدینے کرے گا۔ کہنے لگا پھر کتاباں بھی چک لو تے اپنا آپ بھی لے جو، میں رہ گیا محمد دے شہر جو گا، میں نہیں ہوگا۔ پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی
انہیں آکھا جناب سارا کچھ چک لو، بولو بولو اپنے اپنے ملک لوں چلے جاؤ، میں اتھوں نہیں جانا۔ ذرا غور کرنا، اسے ویلے انہیں 300 مکان بنایا، ایک یو مکان بنایا جڑا نبی دے نا دا مکان بنایا۔ اج لوکی کہندے نے نا لے کے کسے دی شے نہیں رکھنی چاہی دی، اجے نبی آیا بھی نہیں تے ان نبی دے نا دا مکان پہ بنا دے۔ جدو کملی والا ہجرت کر کے آجی صاحب گیا، حضور ابو ایوب انصاری دے کر جا کے آپ نے فرمایا جڑا میرا رکا تیرے کھولے ہو مینو دے دے۔ پتہ چل گیا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پہلا عاشق ہے، اے حضور دا پہلا عاشق ہے۔ دوسرے عاشق دا تذکرہ سنو۔ عامر رامی کہندا میں یمن دے بت کدے وچ بیٹھا، میری بیگم بھی میرے نال ہے تے میں آیا تے بت نو پوجن واسطے لیندے وی نور، چڑھ دے بھی نور، دکھن پہاڑ بھی نور، بت کدے دے اندر چواں پاسے نور ہی نور ہے۔ اس نور دی برکت دے نال میریاں باطن دیاں اکھاں کھل گئیاں۔ میاں محمد بخشا بیوے نہیں گل کیتی، آپ فرماندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن ہووے نوراں ہر شے او نظری آوے، کیا نیڑے کیا دوروں۔ کہندا جناب میں سجے بھی ویکھیا نورے، کھبے بھی ویکھیا نورے، لیندے چڑھ دے دکھن پاڑ، مشرق مغرب جنوب شمال، ہر پاسے نوری نورے۔ اس نور دی برکت دے نال میریاں باطن دیاں اکھاں کھل گئیاں، میں آسمان دے دروازے کھل دے ویکھنا پیا، انہاں دی چیخو پکار سننا پیا۔ میں تے میری بیوی دوویں پت نو پوجن گیا، پہلو تے منظرے پیا ویکھنا تے میں سوچی پہ گیا پتہ نہیں مینوں کچھ ہو گیا ہے یا جو بت کدے نو کچھ ہو گیا ہے۔ بریلی دے تاجدار امام عارفہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس نور دا ذکر کر دیا ہویا، آپ ارشاد فرماندے نے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ میرے اور تواڈے آقا دے نور دا جلوہ جڑے ویلے انہیں بت کدے دی اندر ویکھیا، چند کڑیاں نہ گزریاں تے آفسا بت منہ دے بل ڈگ پیا۔ بڑے آرام نہ عورت کہندی ہے عامر انو بت نو پوچھ اسی تینو چکن آیا تو کنو چھک گیا ہے، اسی تا تیری پوجا کرن آیا تو کدی پوجا کرن واسطے آ رہے ہیں، اسی تا تینو چھکن آیا تو کنو پیا چھکنا ہے۔ بت چوں آواز آئی، بولو بولو بت چوں، اچھی بولو ذرا اچھی اچھی، بت چوں آواز آئی، آواز کی آئی میں مجبوراں، بچوں آواز آئی میں مجبوراں، کیوں مجبورے میں اس واسطے مجبوراں، آج محمد دنیا تے آ گیا مینوں چکنا پہ گیا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آ گیا ہے مینوں چھکنا پہ گیا ہے۔ عامر کہندا ہے
میں اتھے بیٹھ کے اتلی بلڈنگ تے کہنا ہے اے نور والیا تو سچا ہے، تیرے نور دی برکت نال مینوں باطن دیاں اکھاں مل گئیاں نے، اے نور والیا بڑی دیر دی بچی میری بیمار ہے، اللہ انہوں شفا دے وے پھر میں تینوں ملن آواں گا۔ بیگم کہندی اینو بت نو پوچھتے سی وہ آیا کتھے وے، بت چوں آواز آئی وہ مکہ شہر وچ آیا ہے، عبداللہ دا پتر ہے، عبد المطلب دا پتر ہے، محمد دا نام صلی اللہ محمد دا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر کہندہ ہے سونیا اگر میری بچی وال ہو جائے میں اتلی بلڈنگ تے ہیٹھلی بلڈنگ تے جاواں، اگر میری بچی صحت مند ہو جائے میں سونیا تینوں مکے ملن آواں گا، تینوں میں مکے ملن آواں گا۔ کہندہ ہے اللہ دی شان اتلی بلڈنگ تو اتر کے جدوں میں ہیٹھلی بلڈنگ تے آیا تے میری بیٹی پھر دیئے پئی ٹر دیئے پئی، جڑی بڑی دیر دی آواز چل نہیں سی سکدی۔ میں پوچھیا بیٹی تینوں کڑا طبیب ملے ہے؟ بچی آرام نہ کہندی ہے ابا جڑا سونا تینوں نظر آیا وہ سونا ایتھوں ہی گزر گیا۔ جڑا سونا تینوں نظر آیا ہے وہ سونا جی ایتھوں دی بھی گزر گیا ہے۔ کچھ دن گزرے اپنی بیگم نو کہندہ اے کلی اے جلی اے بال بچہ یا خرچہ لیلا میں مکے چلیا۔ اے نبی دا پہلا عاشق جے ولادت دے ٹائم دا، او تباہ میری ولادت تو پہلے دا جے۔ تے جدو سرکار نے او دا حاجی صاحب عشق ویکھیا فرمایا سے آبا اج تو بعد تباہ میری نل کوئی گل نہ کرنا، قیامت نو جتھے ابو بکر ہوئے گا اوتھے یہ ہوئے گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے اور تواڈے آقا دا اے دوسرا عاشق جڑا ہے کہندا جناب میں بیگم نو آکھیا اے کلیا جلیا اے کر سنبھال میں مکے چلے آواں، کتھے یمن کتھے یمن کتھے مکہ، پیدل چل کے یمن شہر چو مکے آیا، اے دی یمنی زبان ہے اوتھے مکے دی عربی زبان ہے۔ ذرا غور کرنا آ کے سہنے کعبہ تو باری ہے، ایک بندے نو پوچھ دے یار ایتھے عبد المطلب کوئی ہے وے، او بندہ دسن والا دس دے ہاں ہاں ہے وے، او دا پتر عبداللہ سی او فوت ہو گیا ہے، او دے فوت ہون تو بعد آمنہ دے گھر اللہ نے ایک پتر عطا کیتا ہے، وہ بڑا ہی سونا ہے۔ اللہ کریم نے پتر عطا کیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے انہاں دے گھر ایک بیٹا عطا کیتا ہے، کوئی وہ سونا ہے۔ یہ اسے ویلے مکی کہندہ یار تو کتھے جانا ہے کہ میں بھی اوتھے ہی جانا ہے۔ ہن غور کرو اگے مکی پچھے یمنی، مکی تے مدنی محبوب دے بھوئے وال جا رہے ہیں، مکی تے مدنی محبوب دے بھوئے وال جا رہے ہیں۔ جا کے مکی نے دستک دیتی، نبی دا دادا بنے آیا، آ کے کہن لگا او تو تے مکے دے رہن والا ہے، تو پچھلیا تو کتھوں آیا ہے؟ وہ کہندہ جناب عشق دے ویڑے دا میں غریب الوطن مسافر ہاں، میں عشق دے ویڑے دا میں غریب الوطن مسافر ہاں۔ بابا تیرے
کر کو اللہ نے پوترا دیتا ہے؟ ہاں اکھے دیتا ہے، اکھے انہوں چھیتی چھیتی لیا، میں زیارت کرن آیا۔ نبی دے دادے فرمایا اسی ہاشمیاں پہلوں کچھ کھوانے پھر پوترا وکھانے۔ انہیں آکھیا میں کھان نہیں آیا، میں محمد دی دید دا پکھا ہوں۔ اسی مصطفیٰ علیہ السلام دی دید دا پکھا۔ میرے پیرے باہو نے او دا نقشہ بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے جیم جمال تیرے دم پوکھا تے اور نہیں کچھ منگا دے دے دال مینو کلمے والا دے دے دال مینو کلمے والا تے لوڑ نہیں کچھ ونگا ہوں منہ چھوٹا تے گل وڈیری تے عرض کرندہ سنگا ہو دے دے دان عشق والا میرا کامل باہو میں تے تن مل اپنا رنگا ہوں۔ عامر نامی آدمی عاشق نے کیا بابا جی حضور نو بار لے آؤ، میں صرف زیارت کرن آیا ہوں، آج کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ادھر محبوب مکی تے مدنی جدو یمنی دی اکھ لگی چہرہ رسول تے، ادھر محبوب مکی تے مدنی جدو یمنی عاشق دی اکھ لگی حضور دے چہرہ پاک تے مستی تاری ہو گئی، مستی تاری ہو گئی، ڈگن لگا کہندہ بابا جے اجازت دے میں سونے دے پیرانو ہاتھ لا لواں، سونے دے پیرانو ہاتھ لا لواں۔ سجے پیر تے سجا ہاتھ رکھیا، کھبے تے کھبا رکھیا تے بڑے آرام نال کہندے بابا سونے بولنا تے نہیں۔ انصر جناب انصر بھائی انج کر کے سجے پیر تے سجا ہاتھ، کھبے پیر تے کھبا ہاتھ جڑے ویلے رکھیا تے چیخ ماری زمین دی طرف ڈگا تے اندہ لے او سونے آؤں حوالے رب دے تے جندڑی جان بھی تیری میں کھوجی دا اے مالک تو یوں تے شرم رکھی ہن میری میں کو جیدا مالک تو یوں تے شرم رکھی ہن میری اے حضور دا دوسرا عاشق ہے جنہیں حضور دا چہرہ ویکھیا تے جان دے دیتی۔ ہن تیسرا ہندوستان دا شہر ہے اور اس شہر دا نام بٹھنڈا ہے۔ اتھوں دے راجے نو جدو پتہ لگا نا کہ نبی مکے وچ آ گیا ہے تے اپنے وزیر نو کہندا جا ہاں پتہ کر ولاؤ آ گیا ہے۔ بولو 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 ایک گل شروع کتوں ہوئی؟ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی اپنے وصال تو 2 مہینے پہلے
وادی سون سکیسر دے اندر آپ دا بنگلہ سی، اتھے رہائش سی آپ دی. کچھ وقت جا کے آپ گرمی چوتھے گزار دے سن، ادھر موسم ٹھنڈا سی. کسے بندے نے پوچھیا حضور نے سلوار پہنی ہے؟ بولو بولو. کسے خواجہ صاحب کو پوچھیا کہ حضور علیہ السلام نے سلوار پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا حضور نے سلوار نو پسند فرمایا ہے، بلکہ حضور نے سلوار نو ویکھیا ہے. تے نال ہی خواجہ صاحب فرما دے نے آؤ میں تو انہوں دسنا جڑا سلوار لے کے مصطفیٰ کو گیا. آؤ میں تو انہوں اس عاشق دا ذکر سنانا جدو بٹھنڈا شہر دا راجہ برسر اقتدار آیا تو انہوں پتہ لگا کہ مکہ شہر وچ کوئی نبی آیا ہے. بولو مکہ شہر وچ کوئی اچھی بولو نبی آیا ہے. انہیں اپنے وزیر بابا رتن الہندی نو کیا تو تجارت کرن تے جانا ہی ہے مکے تے پتہ تے کریوں نبی آ گیا. بولو 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 بخت جدو جاگ دے ہون کہنے لگا پتہ تے کریوں نبی آ گیا ہے. بابا رتن ہندلی کہندا ہے اس ویلے میری 100 دی 100 سال دی عمر سی. 100 سال دی عمر سی. میں ٹریا جناب مکہ شہر دے اندر آیا. ایک جھیل دے قریب میں بیٹھیا نبی کریم نو ویکھیا. ویکھ دیا ساری میں قریب ہویا. اللہ اکبر. حضور بڑے پیار نہ فرما دینے بابا اے وادی تو پرلے پاسے میرے اونٹ نے مینو وادی لنگا دے. وادی تو پرلے پاسے مینو لے جا. بابا رتن الہندی کہندا ہے میں حضور نو عرض کیتی سونیا میں تیرا اونٹ بننا. سنو 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 میں تیرا اونٹ بننا میرے موڈیاں تے بہ جا. بابا رتن الہندی کہندا رب دی قسم جدو حضور دے سونے سونے پیر میرے سینے تے لگے مینوں نہیں پتا میں مکے وچاں یا کتھے جدو حضور دے پیارے پیارے قدم بابا نالے سجے قدم تے ہاتھ رکھ دائے نالے کھبے تے رکھ دائے. میرے پیرے باؤ نے فرمایا جے تو چاہویں آئے اے وعدت رب دی تے مل مرشد دیاں اے تلیاں مرشد نظر او کرم دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں کلیاں اینا کلیاں تھی ایک لالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں بارے اویو جاسن میرا کامل باہو جدو سنگ کیتا دولی. آبا جی بابا رتن الہندی فرمان دے نے حضور نو میں چک لیا. ایمانداری نہ لسو بابا کہندا جدو سونے سونے پیر میرے سینے تے آئے سینے تے آئے میں وادی کراس کر دیتی. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اللہ تیری عمر وچ برکت دے. اچھی بولو. مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تیری عمر وچ برکت دے. جدو مکیوں واپس ہویا راجے نے پوچھیا سنا انہیں آکھا کی دساں میں تے حضور دی سواری بھی بنایا کی میں تینوں دساں میں تے حضور دی ایمانداری نہ دسو اگر حسن حسین نو میرا آقا کندیا تے چک
رتن الہندی دے کدیاں تے محمد بیٹھا پھر چھانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ بابا کہندہ جناب میں واپس ہندوستان بٹھنڈا شہر گیا، مینوں راجے نے پوچھیا ویکھ آئے، کہنے لگا جے ہو جا میں ویکھیا ہے کنے ویکھنا ہے، میں تے حضور دی سواری بھی بن گیا، سرگو سبحان اللہ۔ ہن راجہ کہنے لگا تو تے زیارت کر آئے ہیں، تین گلاں نے میں چیک کرنیاں نے، سلوار راجے نے دیتی نالا نہیں دیتا، پان دیتا وچ مسالہ نہیں دیتا، تریجا کہنے لگا جے وہ نبی ہویا ہندی زبان بولے گا، بولو 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 بولو، اگر وہ نبی ہویا تو پھر ہندی زبان اودوں دی گالے ہن بھی عرض کر دیا، افغانی جاندہ ہے، ہندوستانی جاندہ ہے، پاکستانی جاندہ ہے، ایرانی جاندہ ہے نا، ایرانی جاندہ ہے، ترکستانی جاندہ ہے، یمنی جاندہ ہے، ہندوستانی جاندہ ہے، بلوچی جاندہ ہے، سندھی جاندہ ہے، ایمانداری نے دسو حضور دے روزے تے اپنی اپنی بولی نالی مولانا گلاں کر دینے نا، واہ محمد تیرے علم تے صدقے جاواں تو ہر ایک دی بولی جان کے ہر ایک نو جواب دے، ایک پہ جان دا سب دیاں بولیاں، کتا سونا جناب آقا جناب محمد مصطفیٰ۔ راجے نے کہا جناب اے سلوار لے جاؤ، سلوار لے جاؤ، وچ نالا نہیں پایا، مقصد کی سی جے نبی ہویا تے ویس غیر مسلم کس طرح چیک کر دینے پیغمبر، انہیں سلوار دیتی تو کہنے لگا جے نبی ہویا تے پوچھ لے گا نالا کتھے وے، نالا نہیں ویچ دیتا، پان دیتا فساب، پان دے وچ مسالہ نہیں پایا۔ بابا رتن الہندی کہندہ جدو میں آیا حضور دے کل کھڑا ہویا، آپ نے فرمایا بابا تو وہی ہے جڑا میرا اونٹ بنیا سے، بابا رتن الہندی کہندہ مینوں بولن دی لوڑ بھی نہیں پئی، محمد عاشقوں کے دل کی بات جان لیتے ہیں، مینوں بولن دی بھی لوڑ نہیں پئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا تو وہی ہے جڑا میری سواری بڑھیا سے، جی آقا وہ ہوئی ہیں، لیا پھر جو کچھ لے آندہ ہے، سبحان اللہ، اچھی کہو یار سبحان اللہ، لیا بابا جو کچھ لے آندہ ہے، صدقے جاوہ کملی والے تو، حضور نے فرمایا اے سلوار ہے، جی آقا، فرمایا دا نالا کتھے وے، ہندوستان میں چو جیدہ لیندہ پیا، نبی مکے وچ بیٹھے پیا، ہندوستان دے راجے نے کیا اگر نبی ہویا تے معجزے دا وارث ہوئے گا، آپ نے سلوار وے کے فرمایا نالا کتھے ہی، بابا چپ، پھر دوجی واری پوچھیا اے پان مسالہ کتھے ہی، بابا چپ، پھر رتن الہندی کہندہ ہے مصطفیٰ نے ہندی وچ گل کیتی، فرمایا ہن کوئی اولاد نہیں رہا، عرض کیتی آقا میں تھلے بینا ذرا پھر مینوں سواری بنا، بابا رتن الہندی کہندہ میں تھلے بیٹھا، کچھ کہو سبحان اللہ، میں تھلے بیٹھا حضور، پھر تین واری فرمایا اللہ تیری عمر وچ اضافہ فرمائے،
فرماتے نے 100 سال دی ادو عمر سی جدو حضور نو میں چکیا جدو 3 واری حضور نے آکھیا 3 دونی 6 تے 1 7 میری 700 سال دی عمر اے صحابی حضور دا کنا چیر عمر ہوئی 700 سال مکمل فرماتے نے جدو حضور فرمایا بارک اللہ عمروں کا اللہ تیری عمر وچ برکت فرمایا 200 ود گئی پھر فرمایا 200 ود گئی 3 واری سرکار فرمایا فرماتے نے 600 سال تے محمد دے منہوں نکلیا تے 1 صدی میں پہلے ہی سا 700 سال دی عمر ہوئی ہے فرماندے نے پھر میں بڑا چر مدینہ پاک وچ رہا ہاں تے جناب نبی دا دور بھی ویکھیا ابو بکر دا دور بھی ویکھیا عمر فاروق دا دور بھی ویکھیا جدو عثمان غنی دا دور آیا میں اجازت منگی بابا جی اے عثمان غنی یار حضور دے منو اجازت دے دیو میں بٹھنڈا شہر چلا جاواں آپ نے عثمان غنی نے بڑے انعام کرام دیتے تے نالے ایک اونٹ بھی دیتا سنو ہن عشق دی گل سنو ہن عشق دی گل اونٹ بھی دیتا اس ویلے بابا رتن الہندیا جی سب کہندا ہے عثمان غنی اونٹ کیوں پیا دینا ہے انہیں آکھا تو جو محمد دا اونٹ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اونٹ بنیا سا او دے بدل وچ میں تینوں اونٹ پیا دینا وا نالے او کلمی قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے او جڑا کلمی قرآن جمع کیتا ہویا سی بابے بٹھنڈے نو دیتا حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے لیں میرے پیر باہو نے عشق دا تذکرہ کر دیا ہویا آپ نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کو ای ہو منگن ایمان شرماون عشق منگن ایمان شرماون عشق تے دل نو غیرت ہو ایہو جس منزل تے یارو عشق پچاوے جس منزل تے یارو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کو ایہو میرا عشق سلام رکھی میرا کامل باہو تے میں دیواں ایمانو دھرو ایہو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے لیں جدو میں اجمیر گیا بولو بولو جدو میں اجمیر شہر گیا میں اتھو نکلن لگا ایک مجذوب میرے اگے کھلو کے کہندہ قمر الدین اتھو ہی نہ ہو کے جا خواجہ ہے اجمیر کا بولو بولو خواجہ ہے اجمیر کا بٹھنڈا رتن کا اجمیر وچ خواجائی بٹھنڈا وچ صحابیہ ہیں آپ کہندے نے
مینو اس مجذوب نے کیا اے 2 میل دا فاصلہ ادھر اجمیر دے شہنشاہ نو ملے ادھر محمد دے صحابی نو مل لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نو بھی مل لے آپ کہندے نے میں جناب جدو نیڑے ہویا او مجذوب پردہ کیے پیا کہندہ خواجہ کا اجمیر بٹھنڈا رتن کا کسی نے پایا کسی نے نہ پایا بید فقیر کے جتن کا خواجہ کا اجمیر ہے بٹھنڈا رتن کا کسی نے نہ پایا بید فقیر کے جتن کا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرمانے نے میں صحابی دی بارگاہ چس مجذوب نے کلیا کہنے لگا اے ہند دا خواجائی اور نبی دا صحابی آپ فرماندے نے منو پتا کوئی نہیں سی اے مجذوب بڑے عجیب ہی لوگ ہندے نے جدو غازی علم دین شہید میاں والی علموں کیتا تے اتھے ایک مجذوب میاں والی نہیں دو لوگ کہندے نو کدی بولے ہی نہیں تھی کدی نہیں تھی بولیا جدو غازی دا منہ میاں والی والو ہویا نا تے کہنے لگا میاں والی دے شہر وچ رہنے والے ہو ایک شہر ہے 2 عاشق نہیں رہ سکتے محمد دا عاشق علم دین پہ آؤں جے زیارت کر لیا جے میں چلیا جے میں چلیا یہ کیڑا ٹیلی فون ہے جنہیں دس دیتا یہ کیڑی تار ہے جڑی ٹوٹ دی یہ کیڑا ٹیلی فون ہے جڑا ٹوٹ دا نہیں یہ اور ٹیلی فون ہے ممبر ہوئے ممبر رسول ہوئے اتے خلیفہ رسول ہوئے مراد رسول ہوئے تے جناب خطبہ دیں دیا فرما دے لے ساریا پہاڑ دے پچھے ویکھی پتہ لگا اے ٹیلی فون ہوئے جڑا 1500 میل تو ویکھ دا پیا پہاڑ بچ ویکھ ساریا پچھے اے باطن دا ٹیلی فون ہے جنہوں میاں صاحب فرمایا دوروں بھی پھر ویکھ دے نیڑوں بھی پھر اللہ دا بندہ ویکھ دے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے میں اس صحابی دی مزار تے 1.25 سپارہ او قرآن پڑھیا جڑا عثمان غنی نے کلمی لکھیا میں عثمان غنی دی بارگاہ ادب نہ عرض کی تھی کہ تسی انہاں نو کلمی قرآن کیوں دیتا ہے وہ سکھے جڑا محمد دا اونٹ بڑے ہیں ساڑھے نال تے بدر جا اولا ہے پھر بچپن وچ حضور نو اپنے کندیاں تے بایا وادی کراس کرائی تے 3 باری حضور فرمایا اللہ تیری عمر وچ برکت دے وے اللہ تیری عمر وچ تسی کہو کہ مولوی صاحب ہمیں گلاں کر دیو باب رحیم یار خان تے صادقہ آباد دے درمیان ایک بستی ہوندی ہے مولانا اس بستی دا نام آدم و صحابہ آدم و صحابہ کئیاں ویکھی ہوئے گی میں تے خود گیا اوتھے 7 صحابہ دفن اس بستی دی اندر کتنے صحابہ دفن ہیں آج بھی میں اس صحابی دی کرامت عرض کرنا جنہیں ویکھنے جا کے ویکھ لے جڑا پرانا رستہ رحیم یار خان تو صادقہ آباد نو جاندے نے وچلی سڑک جڑی کدی پرانی ہوندی سی کیوں جی آپ صاحب اس سڑک دے اتے وہ بستی ہے میں خود رحیم یار خان گیا سا میری طبیعت اپنی خراب سی مینو صاحبزادہ سید فیضل حسن شاہ صاحب زندہ نے اجے بھی مراڑا شریف والے دے پوترے نے وہ اپنے سفر تے گئے ہوئے سن جدو انہوں نے پتہ لگا کہ سلطانی صاحب اتنے گئے نے وہ بیمار نے تو آپ نے اپنا سفر چھڑ دیتا میرے کو لا گئے میں نے فرمان لگے چلو تو انہوں دعائی شوائی لے کے دیئے میں کہا جی خیر ہے اللہ دا کرم نہیں یار میں اپنا سفر چھڑنا ہے سید ہو کے تیرے کو لا گیا میں کہا جی تھوڑی مہربانی یہ نہ سمجھنا اپنی ترغیب واسطے گل کردا
میں صادق آباد نہ جانا نہیں سی، میری تقریر صادق آباد سی، فرمان لگی میں بھی آج نال جانا، میرے بھتیجے والی جانا جنہیں میں بھی ٹر جانا۔ میں کہ میری طبیعت ہی نہیں صحیح، میں تقریر کی کرنی، فرمانے راہ چ میں سید دا بالاں صحیح کر کے کھڑا گا۔ اجے وہ سید اجے بھی جیوندا ہے، سمندری شہر وچ رہا سی آپ دی، سید فیضل حسن شاہ صاحب مراڑا شریف انہاں دے پوترے نے، مینوں فرماندے نے چل راہ چوں دوائی لینے ہیں، میری جانے بلا کے کہڑے ڈاکٹر کو دوائی لینی۔ وہ مولانا جدو آدم و صحابہ بستی آئی نا تو اتھے اترے تو وضو سارے ہیں کیتے سن، فرمان لگی جدھر نہیں وضو وہ وضو کر لو، صحابی کول جانا ہے، عام بندے کول نہیں چلے، صحابی رسول کول جانا ہے۔ آپ نے 3 چکر قبر دے لائے، میں نے بھی فرمایا تسی پھر بیٹھ گئے، اٹھے نا میں ممبر رسول تے بیٹھا، خدا نو جان دینی، میں نے پتہ ہی نہیں کہ میں کدی بیمار بھی ہوں، میں نے پتہ ہی نہیں کہ میں کدی بیمار بھی ہوں۔ بننے نکل کے ہس کے فرماندے نے وال ہو گیا ہیں، وال ہو گیا ہیں۔ انہاں صحابہ پاکاں دی مزاراں دے وچوں ایک مزار نہ چھوٹیاں چھوٹے بچیاں دیاں مزاراں سن، میں اتھے ایک بابا سریکی بیٹھا سی، میں انہوں نے کہا بابا سائیں اے چھوٹیاں چھوٹیاں قبران اے وجہ ہو سکیا اے صحابی آپ بچہ ہے، اے صحابی آپ بچہ ہے، اے اپنے کل کسے وڈے نو دفن نہیں تھی من دیندہ، آج بھی کسے وڈے نو دفن کر دیو وڈلے قبر چونے، اے صحابی خود بھی بچہ ہے تے اپنے کول بھی بچے ہی پسند کردہ ہے، یہ صرف بچے ہی آکے دفن ہوندے نے، وڈا بندہ دفن۔ تے خواجہ صاحب فرماندے نے میں اس صحابی رسول بابا رتن الہندی دے روزہ مبارک تے بیٹھ کے نا او سیدنا عثمان غنی دا کلمی جڑا قرآن سی اتوں ویکھ کے میں 1.25 سپارہ پڑھیا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ثابت ہو گیا کہ یہ ایڈا شان والا عاشق ہے جنہیں حضور نو موڈیاں تے چکے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ کریم میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔